سسٹم ملک اور ادارے تب چلتے ہیں جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. ہمیں انہی اداروں کو مستحکم کرنا ہے, ان کی عزت کو بڑھانا ہے اور یہ توقع کرنا ہے کہ انصاف انشاءاللہ تعالی ہوگا. ظاہر ہے کہ ہم تینوں جو اس وقت انویسٹیگیشن میں اندر حاضر ہوئے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تینوں نہیں تھے, ہم تینوں بھی نہیں تھے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو ہے میرا خیال ہے ان کے چالان کے اندر بھی نہیں ہے کہ اس میٹنگ کے اندر ہم موجود تھے یا کسی قسم کا کوئی اشتعال ہم نے دوسرے کو دلایا ہوگا. ہم نے جب بھی بات کی ہے, خان صاحب نے وہی بات کی ہے کہ قانون, آئین, پاکستان, فوج یہ سب ہمارے ہیں اور ہم ہی ان کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے بڑھیں گے. بہت شکریہ جی. دیکھیے بات صرف اعتماد کی نہیں ہے, بات یہ کہ جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہے. اسی ملک کے سبز ہلالی پرچم کے اوپر یقین ہے, اسی ملک کے اندر سیاست کرنی ہے. جتنا کہ کسی نواب زادے کا, وڈیرے کا, جاگیردار کا ان کا سیاست کا حق ہے, اس ملک میں رہنے کا حق ہے, اتنا ہی اعظم سواتی صاحب کا بھی ہے, زرتاج گل کا بھی ہے, عمران خان کا بھی ہے. محب وطن پاکستانی لوگ ہیں. ابھی آپ کے ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ 1 سال کے بعد آپ لوگ پیش ہوئے, کیا آپ کو اب یقین آ گیا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ دیکھیں, انصاف ہمارا حق ہے کہ ہم مانگیں. ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, ہر فورم کھٹکھٹائیں گے, اور جب ہم JIT میں پیش ہوتے ہیں یا ہم کورٹ کے اندر سرنڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آئین قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور انصاف ضرور ملے گا. ان دا اینڈ سچ ہی پریویل ہوتا ہے. اور کچھ کیسز تو چلو شاید پھر بھی بندہ اتنی ہنسی نہ آئے, کچھ کے اوپر تو بہت ہی ہنسی آتی ہے. کچھ میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹرول بم بنانا کیسا ہے, کچھ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی انٹیریئر منسٹر کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا ہے, کس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ گائے چوری کیسے کی تھی کار کی ڈگی میں, اور کہیں پر لکھا ہوا کہ ATM مشین توڑ کے پیسے کیسے نکالے ہیں, یا پورا بسوں کا اڈا کیسے جلایا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی تو پورے پنجاب میں کیسے چلی گئی کہ میں نے سب کچھ کر لیا. اصل بات یہ تھی, ابھی 9 مئی آنے والا ہے. میرا پیغام ہے تمام لوگوں کو, ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. اس ملک کے اندر جیسے باقی سیاسی پارٹیوں کو اور لیڈران کو حق ہے سیاست کا, ایسے میرے لیڈر عمران خان کو ہے. آپ لوگوں نے اس کو سزا دی, اس کی پارٹی آپ نے توڑ دی, اس کے خاندان کو آپ کورٹس کے اندر ذلیل کریں, آپ اس کے لیڈران کو بھی ذلیل کریں, اور ہمیں بھی, ہم سارے کورٹس کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم ملک سے 25 یا 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر نہیں بھاگے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی ملک کے اوپر ہی یقین رکھتے ہیں. تو پھر ہم سے یہ حق مت چھینیں, ہمیں غدار مت کہیں, ہمیں اینٹی اسٹیٹ مت کہیں. دیکھیں, اپنے ملک سے پھر گلہ ٹھہرتا ہے. میرا ملک ہے, میں اس ملک میں رہنا چاہتی ہوں, میں اس ملک میں سیاست کرنا چاہتی ہوں. میرے لیڈر کو بھی سزا مت دیں. 9 مئی آنے والا ہے, ہم سب کی انا بہت چھوٹی ہے, پاکستان بہت بڑا ہے. فالس فلیگ آپ نے آپریشن کر دیا نا PTI کے ساتھ, رزلٹ کیا نکلا کہ خان اور زیادہ پاپولر ہو گیا, خان کی لیڈرشپ اور بڑھ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کے بیانیے کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور عمران خان کے بیانیوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا, ٹرسٹ کیا ہے. تو پھر عمران خان کو بھی سیاست کرنے دیں, ہمیں بھی سیاست کرنے دیں. انشاءاللہ یہ ملک آگے چلے گا. اور میں آپ کو بتا دوں ملک کیسے آگے چلے گا, جب سب کے لیے انصاف اور قانون برابر ہوگا, تبھی یہ ملک چلے گا. جب ہم یہ دروازے کھٹکھٹائیں گے اور ہمیں اس کے مطابق انصاف ملے گا تو بہت خوشی ہوگی. 43 FIR میں ہر وقت ہر روز جانا, مچل کے کرنا. میں تو اپنے ILF کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ ہماری خاطر, ہمارے ورکرز ہماری خاطر آ جاتے ہیں. ورنہ 43 FIR میں تو مچل کے بھی ہمارے پاس ختم ہو جاتے ہیں, ٹریولنگ بھی ہمارے پاس ختم ہو جاتی ہے, روزوں میں بھی یہاں پہ آئے ہیں. تو بہرحال مفروری بہت ہم نے کر لی, ہمیں سزا بہت دے دی. نہ اب ہم مفرور ہوں گے, نہ ہم غدار برداشت کریں گے اپنا آپ کو. نہ ہم غدار ہیں, ہم محب وطن, ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں. 9 میں آنے والا ہے, اس کا جو بھی رزلٹ ہے ختم کر دیں, آگے بڑھیں, سزا مت دیں ہمیں. ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کے بعد آپ نے بہت سزا دے دی PTI کو اور اپنے قوم کو. اس قوم نے اب آگے بڑھنا ہے. عمران خان کو بھی باہر نکالے, 31 سال کی آپ نے راتوں رات سزا دے دی نا, قوم کی امید نہیں ٹوٹی, تو بس اب ان کو باہر آنے دیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جو حکومت چھوڑ کے باہر آ جائیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم نون کو بھی, اور PTI کو گورنمنٹ دے دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 45 اور 47 کا ڈسپیوٹ ہے وہ حل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ان دا اینڈ تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ہے نا. آپ کے پاس, میرے پاس 5 سال کے بعد کیا خدا نخواستہ ہتھیار ہے؟ ایک ہی ہمارے پاس ہتھیار ہے نا, وہ ووٹ کی پرچی ہے.
पुरअमन लोग वोट की पर्ची के जरिए इनकलाब लाते हैं ना। तो 8 फरवरी को तो वोट पड़ गया ना, 21 अप्रैल को भी इमरान खान को वोट पड़ गया। अब आप 45 के जरिए बदले या 47 के जरिए बदले, जिनको आप जबरदस्ती कुर्सी के ऊपर बिठाया हुआ उनको तो खुद नहीं पता हुआ कि वो हार किस चीज़ के पहन रहे हैं। वो अपने हल्कों में मुझे जाके दिखाएं, और हमारे साथ लोग जिनको जबरदस्ती हराया हुआ हम अपने हल्कों में दंदनाते फिरते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही अवाम की राय को सुने, मेरी जरताज गुल की राय को मत सुने, आजम सवाती साहब की राय को मत सुने। आप सुने कि वोट की पर्ची किसको पड़ी, वोट की पर्ची इमरान खान को ही पड़ी है। तो वोट के जरिए इनकलाब आएगा, वोट के जरिए रिजल्ट आएगा, और फिर वोट के जरिए इंशाल्लाह सही फैसले होंगे। लेकिन अगर आप झूठे लोगों को कुर्सी के ऊपर बिठाएंगे तो रिजल्ट ये लड़ाई होगी ना, रिजल्ट ये डिस्ट्रस्ट ही होगा ना। देखिए हमारे साथ नौजवान खड़े, नौजवानों ने हक का साथ नहीं छोड़ा, फिर भी लाइन में लगे हैं, बुजुर्ग लाइन में लगे, उन्होंने वोट डाला है। इसका मतलब है कि ये कौम बहुत पुरअमन है, ये पाकिस्तानियत के ऊपर यकीन रखती है, ये वोट के ऊपर यकीन रखते हैं। तो खुदा का वास्ता उसके रिजल्ट को ना चेंज करें, और हमारे ऊपर कोई टिकटॉकर या फिर हमारे ऊपर कोई जो है ना वो रोटियां पकाने वाली तंदूर के ऊपर ही इस तरह के लोग हमारे सर के ऊपर मुसल्लत ना करें। ये बड़ा सीरियस मामला है, 13 करोड़ आवाम का मामला है। पंजाब के अंदर हम खड़े हैं, फैसलाबाद के अंदर खड़े हैं। इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाएं, इसके पावर लूम्स को चलाएं, इसके मजदूरों को आप जो है किसानों को इस तरह आप लाठी चार्ज करके जलील मत करें, लाठी चार्ज करके आप किसानों को इस तरह जलील मत करें। अभी यौम मई गुजरा है, तब आप यूं इस तरह करें, मजदूरों के आलमी दिन के ऊपर इस तरह किसानों को घसीटा नहीं जाता सड़कों के ऊपर, बस कर दें। आपको लोग वोट नहीं देते तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के अवाम से बदला लेना शुरू कर दें। हम जब अपने हलकों में जाते हैं ना, हम अपने वोटर से डरते हैं, एहतसाब से डरते हैं, क्योंकि हम वोट के जरिए आते हैं। कार की डिग्गी में बुरका पहन के हम नहीं आते हैं। तो फिर इसलिए अवामी असल नुमाइंदों को आने तो मुझे यकीन है कि फॉर्म 45, 47, 49 इंशाल्लाह सभी हल होंगे, एक दिन अवाम की ताकत आएगी। गंदम स्कैंडल पे बस छोड़ दे मेहरबानी। जैसे गंदम स्कैंडल पे भी 85 अरब की करप्शन अया हुई है ना, देखना वो जो सस्ता आटा स्कीम है ना, उसके ऊपर भी होगी करप्शन के केसेस। ये बड़े बड़े केसेस हैं। जी